بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم. یہ سورہ تحریم کی دوسری رکوع کی ایک آیت ہے. آیت کا ترجمہ یہ ہے: اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اللہ کے حضور توبۃ النصوح کرو، سچی توبہ کرو. پھر امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ تم سے، تمہاری برائیاں تم سے اتار دے اور تم کو جنتوں میں داخل کرے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. اور اللہ اس دن، قیامت کے دن، نبی کو اور ایمان والوں کو جو ہے ذلیل نہیں کرے گا، اور ان کا نور ان کے سامنے، ان کے دائیں طرف جو ہے دوڑتا ہوگا، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمارے نور کو پورا کر دے اور ہمیں معاف کر دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. تو جو موضوع آج آپ کے سامنے ہے وہ توبۃ النصوح، سچی توبہ. نصت الاصل، میں نے خالص کیا شہد کو. شہد کے اندر یہ کرتے وقت اس کے یہ پڑے جاتے ہیں نا، اس کے اندر چرک پڑتا ہے، وہ سب پڑتا ہے نا. خالص کرنے کو کہتے ہیں نصت کے معنی. نصیحت کے معنی وہی سچی دل سے بولے اس بات کو بولتے ہیں. نصیحت جو کرتے ہیں نا، نصیحت کرو جی. نصیحت کے معنی سچی دل سے جو بات کہی جاتی ہے وہ نصیحت کہلاتی ہے. چپ ایسے جو ہے بے دلی سے یا جو ہے برے نہیں سے تو نصیحت نہیں کہلاتی. تو سچی دل سے توبہ کرنا ہے. تو یہ توبہ کا مضمون حدیثوں کے اندر ہے. آپ جو ہے، ہم سب سے پہلے آپ کو جو ہے کیا کہتے ہیں، روزانہ استغفار پڑھو. توبہ اور دونوں مل کر آتے ہیں. استغفار جو گناہ ہو چکا ہے، توبہ آئندہ کے لیے. تو یہ حدیث آپ سنیں تو حیران رہ جائیں گے کہ ہماری عبادت کی کوئی اللہ کو ضرورت ہی نہیں. وہ اپنی ذات سے جو ہے عالی شان ہے اللہ تعالیٰ. تو اب جو ہم آپ کو سکھا رہے ہیں اللہ سے جوڑنا کیا ہوتا ہے، اللہ پر سے ایمان لانا، اللہ کے ساتھ جو ہے تعلق جوڑنا، یہ اصل بات ہے. ہماری عبادت سے کیا ضرورت ہے بولو. اللہ کے رسول جو ہے اتنی بات کر کے استغفار پڑھتے تھے. بولیں سلام پھر استغفار کیا ہے، بولیں گے کیا گناہ کرے کیا جی. سلام پھر کیا پڑھتے، استغفر اللہ، تین بار پڑھتے اللہ کے رسول. کیا گناہ کرے. اس لیے کہ ہماری جو نماز ہے اللہ کے شان شان ہوئی کہ نہیں کس کو معلوم. اللہ کی ذات تو ویسی عالی شان ہے، ہماری کوئی بات اس کی شان شان نہیں ہو سکتی. ہماری کوئی عبادت اللہ کے شان شان ہو سکتی ہے بولو. تو حدیثیں آپ کو سنیں گے. تو یہاں جو بات فرمائی جا رہی ہے، اے ایمان والو اللہ کی توبۃ النصوح کرو، سچی دل کی توبہ. سچی دل کی توبہ کے اندر جو ہے جو کنڈیشن ہے، پہلے نادم ہو جائے مجھ سے گناہ ہوا ہے، کیا گناہ چھوڑ کر ایسا نہیں، اللہ کی نافرمانی ہوئی. جو میرا خالق ہے، جو مجھے نے پیدا کیا ہے، جو میرا رب ہے، مجھے پال رہا ہے، اس سے مجھے لوٹ کر جانا ہے. ہم آپ کو بیعت کرتے ہو کیا کرتے ہیں، میں توبہ کرتا ہوں یہ کرا لیتے ہیں نا. بیعت جو لوگ ہم کرتے ہیں، آپ لوگوں کو بیعت کرتے ہو، اور پھر آتے ہیں ہمارا مجلس کا ذکر بھی ہوتا ہے. توبہ کے جو ہے استغفار کرنے الگ الگ ہیں. ایک تک جو ہم رب اغفر ورحم، اللہ تو مجھے معاف کر دے اور ہم کر. استغفر اللہ کے معنی میں مغفرت طلب کرتا ہوں، یہ بھی ہے کلمہ. تو ہم کو جو تلقین کیا گیا ہے ہمارے بزرگوں سے، رب اغفر، اللہ میں گناہ کر چکا ہوں تو مجھے معاف کر. میں مغفرت طلب کرتا ہوں، یہ معنی ہے وہاں استغفر اللہ کے معنی. یہاں کیا ہے، میں گناہ کر رہا ہوں تو مجھے معاف کر دے بس، رب اغفر. اور پھر اس کے بعد رحم بھی کر، کیونکہ تو رحم کرنے والا ہے. تیری رحمت بے انتہا ہے، میرے گناہوں کے باوجود تیری رحمت بے انتہا ہے. تو جو کلمہ ہم آپ کو سکھائے ہیں یہ صرف ایک سیمپل کے طور پر ہے. آپ کو یہاں کرا جاتا ہے، ذکر کرا جاتا ہے. اس کو جو ہم نے جو لوگ بیعت کیے ہیں ان کو ہم نے تاکید کی ہے کم سے کم 300 مرتبہ. یہ بھی کم سے کم ہے، یہ بھی کم سے کم ہے.
استغفار کی جو کم سے کم یہ ہے، اس کے اثرات کیا ہیں آپ سنیں گے. ارے ایسا ہے کیا، ایسا ہے کیا، پورے مسائل حل ہو جائیں گے اس کے ذریعے سے. جتنے مسائل آج ہمارے جو ہے یہ ہیں، بہت سے لوگ پریشان ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں. میں پریشان ہو کے بیٹھا، ہاں پریشانی کلیان موجود ہے اور کیا بھی نہیں. تو سچے دل کی توبہ ایک میں پہلے آدمی نادم ہو کہ میں اللہ کی نافرمانی کیا، جو میرا خالق ہے، میرا رب ہے، میرا پالنہار ہے، مجھ پر بے انتہا رحم کرنے والا ہے، میں اس کی نافرمانی کیا. دوسرا فوراً چھوڑ دے وہ گناہ. اس لیے ہمارے پاس گناہ کا چارٹ تھا، اب ہماری کتاب کے اندر ہے. وہ ہماری کتاب کے اندر جو ہے گناہ کی لسٹ ہی ہے، وہ گناہ کبیرہ کی. نادم ہو، گناہ کو چھوڑ دے، پھر اس کے بعد جو ہے ارادہ کرے کبھی نہیں کروں گا، پھر اس کے اندر نہیں پھٹکوں گا. اگر اور گناہ کیا تو مطلب کہ سچی توبہ نہیں تھی اس کی. یہ تو وہ گناہ ہے جو اللہ کے تعلق سے ہے. اب بندوں کا ہے، کسی بندے کے روپیے لیا ہے، کسی کو ستایا ہے، کسی کو برا بھلا کہا ہے، سچ معافی مانگ لے. 4 کنڈیشن ہے سچی توبہ. تو یہ کرنا ضروری ہے. اس اللہ سے جڑنے کے لیے پہلا کام یہ ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو اللہ جوڑنے کام کر رہے ہیں. یہاں جو چلا ہوا ہے اللہ جوڑنے کام ہے. دیکھو کسی کو آپ نے برا بھلا کہا ہے تو اسے معافی مانگو. نہیں بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دو. کسی کو روپیہ لیا ہے اس کا قرض ادا کر دو جو دیا ہے. یہ بھی ضروری ہے. کسی کو مار لیا ہے اس کو ادا کرو. تو سچی توبہ، توبۃ النصوح یہ ہونا چاہیے. توبۃ النصوح کے بعد جو ہے آپ سنیں گے احادیث جو توبہ کے بارے میں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے بندے کی توبہ کتنا قبول کرتا ہے. بندہ چلا گیا تھا نا اللہ کو چھوڑ کر، اس کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوتی ہے ایک بندے کے آنے سے. اللہ کے رسول کا حال بیان کیا جا رہا ہے. یہ مشکات کی حدیث ہے. ابھی تو پورے حدیث تو پڑھ سکتے نہیں ہم اتنے ٹائم کے اندر، چند حدیث پڑھ سکتے ہیں. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله اني لا استغفر الله واتوب اليه في اليوم اكثر من 70 مره. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا خدا کی قسم، وہ بھی قسم کھا کے بولنے لگا، میں دن میں 70 سے بعد سے زیادہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں. کیا گناہ ہوتا تھا؟ کچھ بھی نہیں. معصوم لوگ اتنا کرتے ہیں تو ہم لوگ گناہگار کہتے کرنا بولو. تو اس لیے ہمیں 300 مرتبہ پڑھو رب اغفر وارحم، رب اغفر وارحم، رب اغفر وارحم. یہ میں آپ کو جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو بولے. اب 300 ایک دم وہ دکھتا ہے، کم سے کم صبح 100 شام 100 ہوتا تو کر دو. یہ کم سے کم ہے، کم سے کم ہے. ہاں اللہ کے رسول کیوں کرتے تھے؟ غیر المزنی قال رسول اللہ انه لیغان علی قلبی وانی لاستغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ. حضرت اگر المزنی کہتے ہیں کہ اللہ کے فرمایا یہ بات کہ میرے دل پر ایک پردہ آ جاتا ہے تو میں بھی دن میں 100 مرتبہ توبہ استغفار کرتا ہوں. اللہ کے رسول ہمیشہ ڈائریکٹ کنیکشن رہتا اللہ سے. اب پھر لوگوں سے آنے والے ہونے والے لوگ آئے پھر اب ان کی طرف اٹینشن کرنا تو جو 100% اٹینشن اللہ کی طرف تھی، سوچو کوئی گناہ نہیں ہوتا تھا، 100% اٹینشن اللہ کی طرف رہتی تھی اللہ کے رسول. اب 100% جا کے کیا ہوتی ہے؟ صحابہ کرام بھی ہیں، ازواج مطہرات ہیں، سب ہے نا، سب کا قضا کرنا تھا، سب لوگوں کی قضا کرنا تھا اللہ کے رسول کو. وہ کرتے وقت جو ہے تھوڑی سی توجہ ادھر چلی آتی تھی. وہ 100% اٹینشن اللہ کی نہیں رہتی تھی. نہیں کر کے نہیں، اللہ کے حکم سے کرتے تھے، وہ کام بھی اللہ کے حکم سے ہوتا تھا، لیکن جو 100% اٹینشن تھا وہ نہیں رہتا تھا. تو اس لیے اللہ کو استغفار کرتے تھے. اللہ کو وہی پردہ آتا تھا. تو پردہ نے کیا؟ تو بعض لوگوں نے کہا یہ اللہ کے رسول یہ شان سے ان کے لیے شان سے پردہ ہے، ہمارے کیا ہے؟ ہماری تو پردہ ہی پردہ ہے ہمارا. نبی سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاص کی توبہ کیا اثر ہوتا ہے دیکھو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان فی بنی اسرائیل رجلا قتل 99 انسانا ثم خرج يسأل فأتى راهب فسأله قال أله توبة؟ قال لا فقتله.
وجعل يسأل له رجلا ائت قرية كذا وكذا فأدرك الموت فنأى بصدره نحوها فاقتسمت إليه فاقتسمت بإليه ملائكة الرحمة وملائكة عذاب فأوحى الله إلى أن هذه تقربي وإلى هذه أن تباعدي فقال قيسوا ما بينهما فوجد إلى هذا الذي أقرب بشبر فغفر له. اللہ بندے کی توبہ، ایک بندہ جو توبہ کرتا ہے اللہ کو کتنا پسند ہوتا ہے. دیکھو گناہ چھوڑ کو آیا اللہ کی طرف، بس اللہ کو جو ہے توبہ کرنا کتنا پسند ہے. یہ دیکھو ننے نے قتل کیا، انہیں قتل کے جا کے پوچھا ایک آدمی کو، ایک جو ہے جو وہاں کا جو راہب تھا، راہب نے وہی مولوی سمجھا آج کے بعد، پوچھ دیکھو تیری کنگ توجہ کر پڑا رشت کے لیے اسے سو کر دیا پورے. پھر میں توبہ میری ہوتی کیا، اور دل میں تھا میری توبہ ہوتی کیا. تو لوگ بولے تو یہ بستی چھوڑ با، وہ وہاں سب نیک لوگ ہیں وہاں جا کر تو کر. بولے نکلے وہاں سے، نکل لے تو جو بستی جانے کے راستے میں اس کی موت آ گئی وہاں سے. اب وہاں سے کیا کر سکتے ہیں؟ ابھی نکل کر چند قدم ہی گیا تھا کہ وہ بستی بہت دور تھی. اللہ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بستی کو، جو بستی میں جانا تھا وہ قریب ہو جا، جو بستی سے نکلا تھا وہ دور ہو جا. قریبی وہ بائی دی، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بستی کو، زمین کو. آرڈر کون دے رہے ہیں؟ اللہ کو آرڈر دے رہے ہیں. پھر فرشتے آیا، فرشتے آپ کو پہلے جھگڑ رہے تھے اسے، انہیں کیا کرے؟ کچھ نہیں کرے، خالی توبہ کرے. کیا ان کو کیا معلوم توبہ کرے کیا کرے؟ معلوم نہیں رہتا ان کو. نہیں فرشتوں کو معلوم نہیں ہے توبہ کیا ہے نہیں کیا، کیا معلوم ہے؟ وہ دیکھ رہے تھے گناہ گار آدمی ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے. تو آپس میں ایک سسٹم جو ہے وہ زمین ہوگا. پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ بھیجے، جاؤ ایک صرف فرشتہ بھیج، جاؤ دونوں فیصلہ کرو. فیصلہ کرنے کے لیے نہیں کہاں سے نکلا تھا کدھر جا رہا تھا وہ ناپو. یہ دیکھو نا کہاں سے نکلا تھا کدھر سے جا رہا تھا. جب ناپا گیا جہاں جا رہا تھا وہ ایک بلش نزدیک ہے، جہاں سے نکلا تھا وہ ایک بلش دور ہے. ہاں اس کی فرشتے، اس کی روح جو ہے رحمت کے فرشتے لے جاؤ. دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کامل ہیں. یاد رکھو، یعنی معاف کرنا بھی ایک صفت ہے بہت بڑی. بعض لوگ بولتے ہیں کیا بھی معاف نہیں کرتا، جو نہیں بہت کھٹ دل کا ہے. دیکھو بولتے رہتے نکلے رہتا ہے انسان میں، رہتا ہے ایک ذرا بھی چھوڑتا نہیں انہیں، ایسا کھٹ دل کا ہے. دیکھو ایک ایسے روتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرنا ہے، رحم کرنے والا ہے اللہ کی صفت میں. کسے کرنا انہیں کسے کرنا تھے بولو تو پہ دیکھو والذی نفس بیدی لو لم تذنبون لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم یذنبون فیستغفرون اللہ ویغفر لهم. صحیح مسلم کے جیسے کیا ہے؟ حضرت ابی ہریرہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے بارے میں اگر تم سے گناہ نہ ہوتا تو اللہ ایک مخلوق کو پیدا کرتا، وہ مخلوق گناہ کرتی، اللہ سے توبہ اور استغفار کرتی. ہاں یہ کنڈیشن ہے. گناہ کرو کرو نہیں بول رہے ہیں، گناہ کے لیے جو ہے پروانہ نہیں دیا جا رہا ہے، چھٹی نہیں دی جا رہی. گناہ کرنے جو ہے تم نہ جیسے تو یہ، بلکہ یہ ایک مخلوق ایسی ہوتی جو گناہ کر کے اللہ سے استغفار کرتی، توبہ کرتی، اللہ اس کو معاف کرتا. تو اللہ تعالیٰ بندوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے دیکھو اور کیا آگے اس کے بعد یہ حدیث کیا ہے؟ نبی موسیٰ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یبسط یدہ، اللہ کے ہاتھ ہے وہ سب، یہ سب مشتبہات سے ہم نہیں جانتے کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، اللہ کے ہاتھ کیسا ہے، اللہ کی پنڈلی کیسی ہے. یہ سب جو ہے مشتبہات کہلاتے ہیں. کیا فرمایا؟ ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوبوا مسیء النہار، رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا اللہ تعالیٰ، جو دن کا گناہ گار ہے اس کی طرف توبہ کرے. اللہ ہاتھ پھیلا رہا ہے، یہ دیکھو بندہ نہیں، آ جا تو میرے پاس، جو نہ کو شیطان کے پاس. پھر وہ یبسط یدہ بالنہار، دن میں ہاتھ پھیلاتا اللہ تعالیٰ. دیکھو پھر رات کو پھیلا کے چھوڑا نہیں، دن کو ہاتھ پھیلا. لیتوبوا مسیء النہار، جو رات کا گناہ گار ہے آ کے توبہ کرے. کب تک چلتا رہنے والا ہے؟ یہ کیا ہے کہ اسے جب تک اسے غرغرہ نہیں لگا ہے اس شخص کو، یا جب تک کہ پورے انسانوں کے لیے جب تک کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب سے نکلے گا، جب تک چلتا رہے گا. پورے انسانوں کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کا قانون کیا ہے؟ توبہ اس وقت قبول ہوگی جب تک سورج جو ہے مغرب سے نکلے گا تو توبہ کا دورہ تب بند ہو جائے گا. انسان کی توبہ کا دورہ بند ہو جبکہ اسے غرغرہ لگا ہے.
بولے اب کیا سکرات کا لم کرو تو پابند ہو جائے گی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تاب قبل ان تطلع الشمس مغربها فتاب اللہ. اس سے پہلے آدمی توبہ کرے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کریں گے. اب توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کتنی بار قبول کتنا خوش ہوتا ہے. دیکھو عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ حين يتوب الیہ من احدکم كانت راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فيأس منه فأتى شجرة فاستجى في ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بختامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ بندے سے کتنا خوش ہوتا ہے. تب ایک شخص کتنا خوش ہوتا ہے, اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کون سا شخص. اب وہ وہاں کا حالات دیکھے. ایک آدمی جو ہے اونٹ پر چلتا تھا, اونٹ پر سب اس کا سامان کھانے پینے کا سامان ہے. اب تھک کو جا کے ایک جگہ دے دو, جا کے سب آرام کرنے کے لیے ایک جگہ رہ گیا, اونٹنی کو چھوڑ کے سو گیا. اب اونٹنی باندھا تھا, اونٹنی کو لیکن سڑک چلی گئی اونٹنی. کیا کرنا, پریشان ہو گیا. ڈھونڈ کیا کرنا. آج کی طرح ہوٹل یا آج جو ہے نا سہولتیں جو ہے نا لاجز ہیں وہ ہوں ہوٹلس ہیں سب ہیں, ایسی چیزیں نہیں تھی اس زمانے میں. تو کیا مرنے کی سب کیا ہے بول کو مجبور ہو کو جس جگہ انہیں بیٹھا تھا وہاں تھک کو آپ کو مرنے کا انتظار کرتے. وہ حدیث میں دوسری حدیث میں مرنے کا انتظار کرتے. چلو مرنے کی سوا کیا ہے, جا کو جاگ ٹیک لگ بیٹھ پڑے بس موت کا انتظار. اچانک تو وہی اونٹنی وہاں چاک چھوٹی وہاں کیا اونٹنی کی اس کی لگام کیا بولا انہیں, اے میرے رب میں تیرا رب ہوں تو میرا بندہ ہے. ایک دم اللہ بول رہا انہیں, یا اللہ اللہم اے اللہ تو میرا بندہ ہے, میں تیرا بندہ ہوں. اللہ اللہ سے دعا کیا, اے اللہ میں تو مرنے والا ہوں, تیرے سے کوئی بچانے والا نہیں. بولا اس کی زبان جو ہے بہک گئی, یعنی سے ہوش نہیں تھی کہ کیا بولوں میں. کبھی ہوتا ہے نا ایک دم زبان جو ہے بہک جاتی ہے, تو خطا ہو گئی اس کی زبان من شدت الفرح, کچھ چیزیں اس کی زبان نہیں ہو گئی. کیا کر رہے, اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں. کہنے لگا. دیکھو کتنی اسی خوشی ہوئیں گی, اس سے زیادہ خوشی اللہ کو ہوتی. ایک بندہ آتا تھا اس کو اللہ کتنی خوشی, اس سے زیادہ خوشی اللہ کو ہوتی. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عبدا اذنب ذنبا قال ربي اذنبت فاغفره وقال ربي ربه علم عبدي ان له ربا يغفر الذنوب ويأخذ بي فغفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم اذنب ذنبا فقال ربي اذنبت ذنبا قال علم عبدي انه له ربا يغفر الذنوب ويأخذ بي غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم اذنب ذنبا فقال ربي اذنبت. ابو ہریرہ حضرت کہتے ہیں کہ اس امت میں یا پہلی امت سب کے لیے جنرل قانون ہے. ایک بندے نے گناہ کیا, پھر کیا ارے گناہ کر کیا کرنا بھائی, چلو اللہ سے معافی مانگی, اللہ سے معافی مانگتا ہے, اللہ معاف کر دیتا ہے. تو فرشتوں سے پوچھتا ہے وہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میں خدا ہے جو گناہ کو پکڑنے والا ہے اور معاف کرنے والا ہے کر کے. فرشتوں سے پوچھ رہا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ کرنے پر اس کو بخش, جو گناہ کرنے اس کو پکڑتا ہے اور گناہ کو معاف کرتا ہے. جو میں اس کو جانتا ہوں, وہ جانتے تو کرتا, پھر نہیں تو کہ کہتا اس کو معاف کر دیا میں جاؤ. پھر کتنے دن جاتا ہوں اور ایک گناہ ہوتا ہے اور انہیں آتا ہے اللہ کے پاس, اللہ میرے سے گناہ ہوا معاف کر دے. یعنی بار بار گناہ ہوتا بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. کہنے کا مطلب بار بار گناہ کرو کر نہیں بول رہے ہیں, بار بار گناہ ہوا تو بھی انسان مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ شیطان کرتا ہے کیا تو کیا ہو گیا چل ایسا کر دیتا.
ऐसे बार बार हुआ तो भी वो करो, हुआ गुनाह, फिर सोचता है कि क्या मेरा कोई, फरिश्ते पूछते अल्लाह, वो जानता है कि उसका क्या रब है जो गुनाह पर पकड़ता है और माफ भी करता है? हाँ जानता हो, चलो उसे माफ कर देता हूं. जुंदुबिन अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلانا وإن الله تعالى قال من ذا الذي يتعالى علي وإني أغفر له فلان وإني قد غفرت لفلان وحبط عمله كما قال. जुंदुब अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि एक शख्स ने कहा खुदा की कसम अल्लाह उसे बख्शेगा नहीं उसको. कौन है मेरी तो कसम खाने वाला ही नहीं. अल्लाह पर कसम बोलने वाला कौन है? जा उसे बख्श दे दूं, तुझे जन्नत भेज दूं. अब यहाँ ये दूसरे वाक्य है, बनी इसराइल का वाक्य है कि जो है दो आदमी थे, उससे बोला 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 बोले तूने बंदे ले बा मुझे अल्लाह माफ करता है, गुनाह करता था गुनाह माफ कर लेता, तौबा करता था गुनाह कर कर, तुझे अब अल्लाह हरगिज़ माफ नहीं करता, बैठ रहा वहां से. अब क्या करता वहां से? दोनों का इंतकाल हो गया वहां से. तू कौन बोले, तू बोलने वाला कौन, मैं माफ नहीं करता कर बोल, जा उसे मैं माफ कर दिया, तू जाने में, तू मेरे ऊपर कसम खा बोलने वाला कौन, मेरे ऊपर ऑर्डर देने वाला तू कौन? तो किसी की गुनाहगार के बारे में हमें कभी भी, हमारा हदीस का मतलब यह है गुनाहगार के बारे में वो नहीं करना चाहिए. हाँ आप देखो, जो हम लोग आपको बार बार इस्तिग़फ़ार करने कहते हैं, अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु मन लज़िमल इस्तिग़फ़ार, जो इस्तिग़फ़ार को यानी मग़फ़िरत तलब करने को लाजिम पकड़ लेता है, यानी कसरत से मग़फ़िरत करता रहता है. जो हम सिखाए 300 मरतबा तो ये मिनिमम है. रब्बि अग़फ़िर रब्बि अग़फ़िर रब्बि अग़फ़िर, या अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह. क्या करता है? इस्तिग़फ़ार को लाजिम कर लेता है. अल्लाह इसे हर तंगी से निकलने का रास्ता पैदा करता है, हर रंज और गम से फिक्र देता है, और इसको सोच जाए इसको गुमान भी नहीं जाता. चलो पूरे मसाइल हो गए कि नहीं बताओ. आपको जो हम बोल रहे हैं ये पढ़ोकर को कितनी परेशानी लेके आते हैं लोग, है नहीं सर, एक परेशानी मुझे मिलना है, नुस्खा तुम्हारा, हमारा क्या है, ऑलरेडी रेडीमेड नुस्खा है. मिन कुल्ली ज़यक़िन, हर तंगी से निकलने का रास्ता है. मिन कुल्ली हम्मिन, फिक्र परेशानी से, व रज़क़हू मिन हैस, और रिज़्क़ भी वहां से जहां उसको गुमान भी नहीं. समझे आप? इससे बड़ा क्या चाहिए? 3 पूरे मसले हल हो गए. पूरे मसाइल हल हो गए इस्तिग़फ़ार से. जो हम इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, हमारे हजरत मौलाना मुझे पूछे, मैं बोला कि हजरत मौलाना अबरार साहब बोले थे 300 मरतबा पढ़ो 300. उनको बाद में मालूम ये रोजाना जो है 10 पारे पढ़ते हैं. डॉक्टर साहब अभी वो करते हैं क्या, आपको क्या जरूरत, किसी जरूरत की जरूरत नहीं. बोले आप 10 पारे पढ़ने वाले हैं रोजाना, उसकी क्या जरूरत है? बोला नहीं जरूरत, मैं बराबर कर रहा हूँ. अब तक अल्हम्दुलिल्लाह जब से कितने साल हो गए मालूम नहीं, जब से बराबर मेरा मामूल है, रोजाना सोने के पहले जो है बराबर 300 मरतबा इस्तिग़फ़ार, 300 मरतबा दुरूद. दुरूद के फज़ाइल से नहीं तो आप हैरान हो जाएंगे. सिर्फ इस्तिग़फ़ार के फज़ाइल तो ये हैं, तो उसके फज़ाइल तो बेइंतहा हैं वो भी. तो जो 3 चीजें हम आपको जो एक ट्रायंगल है उसका, इस्तिग़फ़ार, दुरूद और कलमे तैयबा, बस ये जो हमने दिया है, ये हमारे बुजुर्गों ने दिया है, वो आपको जो करा रहे हैं, इस पर आप कायम रहेंगे तो पूरे मसाइल हो जाएंगे. इस ला इलाहा इसी पर तो पूरा दिन है, ला इलाहा पर तो पूरा दिन है. और क्या है बेहतरीन जिक्र, क्या है अफजल जिक्र, क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह. ला इलाहा कहने वाला कल जन्नत तुम्हारे घट है, उसके लगा के इस्तिग़फ़ार. ये जो मन अलिमा अन ज़ु क़ुद्रतिन, कितने गुनाह किया है तो उसको माफ करता हूँ. तो इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल अल्लाह ताला, अल्लाह कह रहा है तो हदीस कुदसी, अन्नी ज़ु क़ुद्रतिन अला मग़फ़िरति ज़ुनूब, मैं कुदरत रखने वाला हूँ गुनाह करने वालों पर. मग़फ़िरतुल ज़ुनूब ग़फ़रत वला उबाली, सब परवाह नहीं करता. माला में शिरक, जब तक शिरक नहीं किया.
शिरक शिरक कहता है मैं बोल रही, अब तुम्हारे दिमाग में नहीं समझा तो क्या करना है? कैसा होगा? कितने साल से बोल रहे क्या डॉक्टर साहब शिरक और क्या बोलते हैं शिरक से देख लो। अब तक हम समझे कि जो है अल्लाह के सिवा कोई, अल्लाह की जात में कोई शरीक नहीं है, उसकी सिफात में शरीक नहीं है, उसकी इख्तियारात में शरीक नहीं है, उसकी हुक्म शरीक नहीं है। चार चीजें हैं शरीक करे भाई अल्लाह को शरीक करे। अल्लाह को आलिम गैब थे, हाँ गया शिरक, तू चलेगा? अल्लाह को आलिम गैब है, आलिम गैब तो कुरान की नाज़िल होता था भले में, क्या अलग अलग बैठे इतने भी समझता नहीं तो ना बोलते जिब्रील सलाम को, जिब्रील सलाम तुम आमुझ को मुझे सब मालूम है, बोलते थे कि नहीं? कैसे किसी तरीके समझाना, बोलो समझाने के किसी किसी कितने लेवल को समझाना, कितने लेवल उधर को समझाना, और क्या बोल रहा हो। तो बहरहाल जो है यहाँ, और फिर है दूसरी हदीस अनानस रज़ियल्लाहु ताला क़ाल अल्लाह ताला या इब्न आदम, ऐ इब्न आदम इन्नका मा दअवतनी व रजौतनी गफ़रतु लका मा काना फ़ीका वला उबाली। ऐ इब्न आदम तू कितने भी गुनाह कर, हज्जाज मालूम है ना, हज्जाज बिन यूसुफ 1,00,000 लोगों को कत्ल किया उन्हें, 1,00,000। कौन? वो भी छोटे मोटे लोग, सहाबा कराम, ताबईन। तो हसन बसरी कहते हैं शायद अल्लाह उसे माफ करता है। अरे अल्लाह की रहमत ज्यादा है, तुम्हें की कुपत करने वाले? उन्हें बोले अल्लाह मुझे माफ करता है, कहते हो नहीं बोल सकते। अब क्या बोला, हमें क्या बोल सकते हो? 1,00,000 लोगों को कातिल है हज्जाज बिन यूसुफ। मालूम है किसी भी कौम में ऐसा नहीं हुआ, किसी भी कौम के अंदर के बताओ, इतने को कौमें हैं यहूदी ईसाई वरसम, 1,00,000 लोग, वो भी कैसे सहाबा कराम, कुछ छोटे मोटे लोग नहीं, उनका कातिल है उन्हें। तो उन्हें अल्लाह से उम्मीद रखा मुझे अल्लाह माफ करेगा, और क्या होना। तो अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं अल्लाह ताला, अरे इब्न आदम तेरे गुनाह आसमान तक पहुंच जाए, फिर तुम उसे मगफरत तलब करता है, मैं परवाह नहीं करता। अगर तू जमीन भर की गुनाह लेकर आया है तो मुझे मगफरत लेकर आता हूं जमीन भर की, लेकिन तू शिरक ना कर। हाँ, कुफर करने से तो ईमान से कट जाता है इंसान, शिरक करने से कट जाता है। बस 2 गुनाह की तुम्हें बस फिक्र करोगी, हम ये चाह रहे हैं कि तुम्हें आखिरत में नजात मिले, तो शिरक और कुफर। ये भी है नुक्ततन सौदा फ़इन ताब वस्तग़फ़र सुख़िल क़ल्बुहु इन ज़ादत हत्ता तालू क़ल्बुहु फ़ज़ालिक अर्रान अल्लज़ी ज़करल्लाहु तआला कल्ला बल रान अल क़ुलूबि मा कुन्तु यक्सिबून। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत, अल्लाह ने फरमाया कि जब ईमान वाला, काफिर तो छोड़ो उसकी बात नहीं, गुनाह करता है एक से दबा होता है, तौबा नहीं किया वजह रहता है, और गुनाह करता है और एक सी बात, और गुनाह नहीं करता है, बस तौबा होते बस पूरा दिल कल्ला बलरान, पूरा दिल काला होगा, काला के ऊपर मोहर लगी आती, कल्ला बलरान माँ खान एक सिमन जो कर रहे थे उनका दिल सिया हो गया। तो इसलिए आदमी फौरन जो है गुनाह करते ही, गुनाह होते ही फौरन तौबा करे। और इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह ताला बंदे की तौबा कबूल करता है जब तक कि उसको सकरात का आलम नहीं पहुंचा है। सकरात का आलम पहुंचा, चलो गया। अनबी सईद रज़ियल्लाहु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन शैतान क़ाल व इज़्ज़ती या रब्बी ला अब्रह हुई इबादक मा दामत रहूं फी सासिन। शैतान कह रहा है अल्लाह ताला से, जब तक उनकी रूहें उनके जिस्म के दरमियान बराबर बहकाता रहूंगा, जब तक वो जिंदा है ना, रूह जिस्म जिंदा है, बराबर बहकाता रहूंगा। अल्लाह ताला ने कहा क़ाल रब्बु अज़्ज़ व जल इज़्ज़ती व जलाली, मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, व इर्तिफा मकानी, मेरे बड़े बुलंद मर्तबे की कसम, जब तक वो इस्तिग़फ़ार करेंगे मैं माफ करूंगा। ये देखो अल्लाह ताला, तो क्या होना था उनको, मैं माफ कर। अल्लाह ताला की जात
اور اس کی شان کیسی ہے ذرا سنو. عن ابي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا عبادي كلكم ضال الا من هديت فاسالوني الهدى اهديكم. ابو ذر اللہ کے نے فرمایا ہے تمام انسانوں تم سب گمراہ سے اس کو میں راستہ دکھاؤں, تم اس ہدایت طلب کرو. توفیق کہتے ہیں نا, توفیق, ہدایت کی توفیق اللہ دیتا ہے. کون لایا آپ کو یہ اللہ کی توفیق لائی ہے. بازو لیتے ہیں آ رہے ہیں, سمجھ ہو رہی ہے ان کو, ڈگریاں ہیں, وہ ہے, سب کچھ ہے, فارغ ہی نہیں ہے, سمجھ ہے, دین کی سمجھ ہے, توفیق. تو یہ توفیق کون دیتا ہو؟ اللہ دیتا ہے. یاد رکھ, جو توفیق آپ کو بھی کسی کو بھی ہے نہیں ہوتی ہو, سمجھا. کلکم فقراء الا ما غنیت فاسالونی ارزقکم. تم سب فقراء ہو سے اس کو میں جس کو رزق دوں. کسی کو دیا ہے, کسی کو دیا ہے, کہ ہر ایک کی رزق الگ الگ ہزار ہے. کون دیا ہے؟ اللہ ہی دیا ہے. کوئی بزنس کر رہا ہے, کوئی نوکری کر رہا ہے, کوئی یہ کر رہا ہے. کلکم مذنبون, سب لوگ گناہ سوائے جس کو میں عافیت بخشوں. انی ذو قدرت علی المغفرۃ فاستغفرونی, میں قدرت رکھتا ہوں معاف کرنے پر. جب تم مغفرت طلب کرو گے میں ضرور معاف کروں گا تم کو, بلا ابالی میں پرواہ نہیں کروں گا. پھر آگے ولو اولکم وآخرکم وحیکم ومیتکم ورتبکم ویاسکم اجتمعوا علی اتقى قلب عبد من عبادی ما زاد فی ملکی جناح بعوضۃ. اول انسان آدم علیہ السلام سے لے کے آخر تک, اولکم وآخرکم, تمہارے زندہ مردہ, تمہارے جو ہے تمام لوگ جو ہے ایک ایسے انسان جو سب سے متقی پرہیزگار ہے. کون سب سے متقی پرہیزگار؟ اللہ کے. ویسے ہو جائیں, ویسے ہو جائیں تو میری خدائی میں مچھر کے برابر بھی زیادہ نہیں ہوگا. میری خدائی میں کچھ زیادتی نہیں آنے والی ہے. پھر آگے وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَشْرَفِ الْبَنِينَ, سب اتنے پورے زندہ مردہ تمہارے اول آخر سارے انسان جو ہے سب سے بدترین انسان کو, بدترین انسان شیطان کی طرف ہو جائے, سب شیطان کی طرف ہو جائیں, میری خدائی میں کمی آنے والی نہیں. میری خدائی میں کچھ کمی نہیں آئے گی. ماں نقص ہے ملکی جناح بعوضۃ. پھر اس پر اولکم وآخرکم وحیکم میتکم رتبکم اجتمعوا علی سید واحد. پھر تمہارے زندہ مردہ اول آخر سب کو میدان میں ٹھہر کر مجھ سے طلب کریں اور میں سب کو دینا شروع کروں گا, تو بھی میری ملکت میں کچھ بھی کمی نہیں آئے گی. فاتح تو کل سائن, ہر مانگنے والے کو اس مانگنے کو دوں گا. ما نقص من ملکی الا کما, تم میں سے کوئی انگلی سمندر میں ڈالے اور نکالے کتنا پانی آئے, اس سے بھی کم, اتنی بھی کم نہیں ہوگی میری ملکت کے اندر. بِأَنِّي جَوَادٌ, میں بخشش کرنے والا ہوں. ماجدٌ, عطا کرنے والا ہوں. افعلُ, میں جو چاہے کرنے والا ہوں. عطائی کلامی, میرا بس کلام, میرا بولنا بس کافی, کن ہو جاتی. وہ عذابی کلام, میں اس کو عذاب دو, عذاب اس کو نجات دو, نجات ہونے والی. انما امری لشیء اذا اردت کن, بس مصطفی کن فیکن, میں اتنا کہتا ہوں ہو جاتی.
عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس يقول رب اغفر وتب علي انك انت التواب الرحيم 100 مرہ. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں بیٹھے بیٹھے اللہ کے رسول 100 مرتبہ پڑھتے تھے رب اغفر وتوب الی. دیکھو ہم بیٹھتے تھے اللہ کے مجلس میں تو بیٹھے بیٹھے 100 مرتبہ ہم گنتے تھے, آپ کی زبان سے نکلتا تھا رب اغفر وتوب الی. تو جو انتقال ان کے لیے بہترین تحفہ استغفار ہے, ان کے حق میں استغفار کرنا ہے. وہ 2 حدیثیں سورہ سورہ زمر کی آیت ہے قل یا عباد الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے وہ میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہونا. قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. تو اللہ کہتے ہیں کہ آیت کی وجہ پوری دنیا مل جائے, دنیا کی دولت مل جائے تو مجھے پسند نہیں. اللہ تعالیٰ کرے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے, گناہ کیا ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ کی ہرگز مایوس مت ہو. تو اللہ کو فرماتے ہیں اس آیت مجھے پوری دنیا مل جائے تو مجھے پسند نہیں, دنیا کی دولت مل جائے تو یہ دنیا کے اندر ہے. کب تک؟ وہاں آخرت کے اندر جو ہے جو آدمی کفر کیا ہے, شرک کیا ہے, وہ برابر اس کو مزہ چکنا پڑے گا. وہاں معافی کا سوال نہیں. جو آدمی کفر و شرک کیا ہے ان کو برابر اس کی سزا ہوگی, یہ سمجھ لو. ان اللہ تعالیٰ یغفر للعبد ما لم یقل حجاب قال رسول ما الحجاب وان تموت مشرک وہی نفس المشرک. دیکھو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا, وہاں بھی معاف کریں گے, وہاں بھی تو بہت لوگوں کو معاف کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ. معلوم نہیں جہنم سے اللہ تعالیٰ جو کتنے لوگوں نکالیں گے, ہزاروں لوگوں کو نکالیں گے. اللہ کی شفاعت کریں گے, سب کریں گے. اس کو تو انبیاء نے سفارش کی, اب میں نکال دوں, جس نے صرف لا الہ کہا اس کو نکال دیا اللہ تعالیٰ. لا الہ کا عقیدہ جس کو تھا اس کو نکالنا چاہیے. یاد رکھو کیا چاہیے, معمولی چیز ہے, صرف عقیدہ اس کا تھا لا الہ کہنے والا ہے نا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا نہیں تھا. تو یہاں کیا ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے مغفرت کریں گے جب تک کہ حجاب نہیں. حجاب کیا ہے؟ شرک, اس کو معاف نہیں کریں گے. کتنا بڑا گناہ ہے, دیکھ رہے ہیں شرک کتنا بڑا گناہ ہے. کتنے انداز سے ہم نے آپ کو پیش کیا ہے, شرک کے تمام اقسام پیش کیے ہیں. دوسری حدیث اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لقی اللہ لا یعدل بشیء فی الدنیا ثم کان علیہ مثل جبال الذنوب غفر اللہ له. جو اللہ سے سامنے ملتا ہے کہ اس پر پہاڑوں کے برابر گناہ ہیں, اگر شرک نہیں کیا اللہ اسے معاف کرے گا. دیکھیں تو جو لوگوں کے لیے استغفار کرتا ہے ان کا مقام کیا بنتا ہے؟ اللہ مغفر لی وللمؤمنات, اللہ تو معاف کر دے ایمان والے مردوں عورتوں کو. جو 25 مرتبہ 27 مرتبہ کرے گا تو اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوتا ہے, کہ مستجاب الدعوات بندوں میں سے ہوتا ہے. مستجاب الدعوات یعنی جس کی دعا قبول ہوتی. اللہ مغفر لی وللمؤمنات, اللہ مغفر وللمؤمنات صرف ایک بار پڑھتے ہیں ورنہ ہماری نماز کے اندر. 27 مرتبہ ہوتا ہے کیا اس میں؟ نہیں ہوتا, نہیں ہوتا ہے. نہیں نفل اللہ فرض اللہ کے ہوتا ہے. صبح کے 4 رکعت 2 بار ہوتا ہے, ظہر میں 4 مرتبہ ہوتا ہے. ہوتا ہے کیا پوری نماز میں؟ 27 مرتبہ نہیں ہوتا. تو 27 مرتبہ اگر آدمی روز پڑھے ہو تو اس کا مقام اللہ کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے مستجاب و دعوت بندہ بنتا, مقبول بندہ بنتا اللہ کا.
سارے بندوں کے لیے کرانا ہونا اور کیا ہونا. اپنے لیے مغفرت اللہ مغفر لی، پہلے اپنے لیے کرنا. والمؤمنین والمؤمنات، ایمان والے مرد اور سب کی مغفرت کر دے. تو بہت بڑا وظیفہ یاد رکھو. اپنی ساری دعائیں قبول ہونے کا ذریعہ یہ بھی ہے. دعائیں قبول کراتے ہیں، کرانا ہے اللہ سے. یہ روزانہ پڑھتے جاؤ، تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی. کتنا کا ٹائم لگتا ہو؟ دیکھو 2 منٹ لگتا ہوگا. اللہ مغفر لی ولنا، اللہ مغفر لی ولنا، اللہ مغفر لی ولنا. تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ کے نزدیک. ان صوبان صلی اللہ علیہ وسلم ما احب لی ان، وہ سنانے میں مجھے پوری دنیا کی دولت مل جائے اس آیت کے بدلے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. تو اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتا ہے جو دنیا کے اندر بھی ہو، آخرت دنیا کے اندر جو ہے کافر ہی مایوس ہوتا ہے. کبھی مایوس نہیں ہونا اللہ کی رحمت سے. مایوس کرنا بھی نہیں، نہ خود ہونا ہے نہ دوسروں کو کرنا ہے. نہ خود ہونا ہے نہ دوسروں کو مایوس کرنا ہے. پھر وہ دوسری بات ہے کہ جتنے ایمان والے ہیں اس کے ساتھ تم نیکی لکھی جائے گی. اللہ مغفر لی ولنا، کتنے ہیں ایمان والے؟ ہزاروں کروڑوں ہیں. پہلی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک کتنے ہیں؟ تمہاری نام نیکی لکھی جائیں گی. اور کیا ہونا ہے؟ نیکیاں کمانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ اللہ مغفر لی للمؤمنات بول رہے تمہیں. کتنے ہیں وہ ایمان والے؟ وہ تعداد کے لیے تمہارے ہمارے میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں. کیا ہے؟ نیکیاں کمانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. جو لوگ گزر چکے ہیں، ما المیت فی القبر الا کغریق المتوغس ینتظر دعوت الطلق من اب و ام اور اخ صدیق فاذا لحقت کان احب الیہ من الدنیا ما فیہا. تو جو لوگ انتقال کر گئے ہیں قبر میں جو ہے ایسا کوئی ڈوب رہا ہے آدمی، تو وہ انتظار کر رہا ہے کہ اس کے باپ کی طرف سے، اس کی ماں کی طرف سے، بھائی کی طرف سے، دوست کی طرف سے دعا پہنچے. دنیا جب پہنچتی ہے تو دنیا وہاں پھر سے بہتر ہوتا ہے. اس کو کیا اس کا اس کے لیے کیا ہدیہ ہے؟ استغفار. ان کے لیے استغفار جو ہے بہت بڑا ہدیہ ہے. اپنے لیے بھی، اپنے اعمال کے اندر بھی. عبداللہ بن بصر قال رسول اللہ علیہ وسلم طوبى لمن وجد فی صحیفۃ استغفارا کثیرا. اللہ نے فرمایا کہ وہ آدمی بہت خوش نصیب ہے جس کے نامہ اعمال میں استغفار بہت کثرت سے ہے. اپنے اعمال میں استغفر اللہ لکھے جاتا نا، استغفار پڑھ رہے ہیں. اللہ کے رسول کیا کر رہے ہیں؟ اللہم اجرنی من الذین اذا احسنوا استبشروا واذا استغفروا. اللہ کو دعا کر رہے ہیں، اللہ تو مجھے ان لوگوں سے بنا دے جو نیک عمل کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں تو استغفار کرتے ہیں. اللہ کے لوگ دعا کر، ویسی دعا کر لے یعنی امت کے لیے سکھارے سے. اللہ مجھے لوگوں میں سے کر دے جو نیکی کریں تو خوش ہوں، برائی کریں تو استغفار کریں. قال اہل التقوی، قرآن کی آیت آتی ہے اہل التقوی اہل المغفرہ. اللہ اہل التقوی ہے اور اہل المغفرہ ہے. اہل التقوی یعنی جس سے ڈرا جائے، اہل المغفرہ مغفرت کرنے والا ہے. قال ربکم، اللہ نے کہا پھر اس کے بعد آگے انا اہل التقوی، ان اتقا کہ مجھ سے ڈرا جائے. ومن اتقانی فانا اہل ان نغفر له، جو مجھ سے ڈرے گا میں اس کو معاف کروں گا. دیکھو اہل التقوی المغفرہ آیت ہے تو اللہ کے لیے پڑھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ نے صرف فرمایا ہے جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کو معاف کرے گا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا ان تغفروا اللہم تغفروا جما وای عبدی لک لا علم. ابن عباس فرماتے ہیں اس آیت کے الا اللمم،
اے اللہ اگر بخشنا تو سارے گناہ بخش دے، تیرا کون سا بندہ اس نے گناہ نہ کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ سارے گناہ بخشتا ہے، چھوٹے بڑے سب اس کی کیا نہیں. تو تقریباً سبھی حدیثیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں. تو جو ہمارے معاملات ہیں، ہم نے جو معاملہ آپ کو دیا ہے، یہ کوئی معمولی مت سمجھو. دیکھو ہمارے مجلس میں نہیں آئے نا، کو سمجھنا چاہیے کہ جو ہے یہ معمولی نہیں ہے، بلکہ ہمارے سارے مسائل کا حل ہے، ساری پریشانی سے نکلنے کا ذریعہ. ایسا ہے، فلاں ہے، وہ ہے، یہ ہے، بولتے ہیں لمبی چوڑی کہانی. استغفار کرو. معاش کے مسائل بولتے ہیں ایسا ہے، فلاں ہے، وہ ہے، اس کے لیے وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے رزق جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. دیکھیں تمام مشکلات سے نکلنے کا ذریعہ استغفار ہے. پھر استغفار کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک کہ استغفار کر رہے. وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ قرآن میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو گناہ عذاب نہیں دے گا جب تک کہ وہ استغفار کر رہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب تک استغفار کرتے رہیں اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا. تو اب استغفار کی حقیقت سمجھ گئے آپ کے. نادم ہونا پہلے گناہ پر، گناہ کو چھوڑنا فی الفور پریزنٹلی، پھر یہ ارادہ کرنا کہ آئندہ نہیں کروں گا. ہاں، 3 چیزیں یاد رکھنا. پھر چوتھی چیز ہے کسی بندے کا کوئی حق ہے تو اس کا ادا کرنا. یہ 4 چیزیں سے توبہ کامل ہو جائے گی، استغفار کامل ہو جائے گا. تو اس سے تمہارا تعلق اللہ سے جڑ جائے گا. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ سے تعلق ہوگا. پھر اللہ سے تعلق بھی مضبوط ہوا، سارے مسائل بھی حل ہو جائیں گے. تو جو ہم نسخہ دیے ہیں اس کو معمولی مت سمجھو. اس کے بعد درود شریف ہے انشاءاللہ سنا ہوں. ہمیں ایک صاحب نے کتاب لکھی ہے درود شریف کا مقام کر کے، تو بہت بڑا مقام درود شریف کا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، وہ تو پورے دین کی بنیاد ہے. 3 چیزیں آپ کو جو پڑھنے کے لیے ہم کہے ہیں اس پر پابند رہیے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمارے سارے مسائل ہو جائیں گے. پھر اللہ سے جو تعلق جوڑنا ہے تعلق مضبوط پیدا ہوگا. اللہ سے تعلق، اصل اللہ سے تعلق جوڑنا ہے. اور کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ کیا آسمان میں اڑنا ہے؟ پر اڑنا ہے، اڑنا تو نہیں، بس اللہ سے تعلق جوڑو. بس کامیابی اسی میں، ہماری کامیابی اللہ سے صحیح تعلق جوڑنے میں ہے. تو صحیح تعلق کے لیے تو ہم عقائد کا بار بار بیان کرتے ہیں. شاید کسی کے مجلس میں عقائد بیان نہیں کیے جاتے ہوں گے. جو طریقت کے جو لوگ ہیں عقیدے کہاں بیان کرتے بیٹھیں گے انہوں؟ یہ ہماری مجلس ہے جہاں ہم یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدے ہیں، یہ عقیدے، یہ عقیدے، یہ بار بار بیان کرتے ہیں. کیونکہ ضرورت کس کی وہ بیان کرنا ہے، جو ضرورت ہے وہ بیان کرنا پڑے گا. تو یہاں عقیدے لوگوں کے بگڑے ہوئے ہیں، یہ بیان کرنا ضروری ہے تو میں بیان کرتا ہوں. تو دین کی بنیاد کیا ہے؟ صحیح عقیدہ ہے اور عمل سنت ہے، اس کی ضد بدعت ہے. یہ 2 چیزیں بار بار آپ کے سامنے آتی ہیں. اپنے دماغ میں کوئی رکھ لکھاتا ہے ایسا ہونا ویسا ہونا، تو کیا کرتا کر لے. ہم کو جو نظر آ رہا ہے وہ بولنا پڑتا ہے ہم لوگوں کو. ان کے عقیدے کو درست کرنا ہے، ان کے عمل کو درست کرنا ہے، بس کمی بھی. آمنو عامل الصالحات، آمنو صحیح ایمان. ایمان کیا ہے؟ لم یلبسوا بظلم، ایمان کے ظلم نہیں ملا. ظلم نے کیا؟ شرک نہیں ملا ایمان کے اندر، صحیح ایمان ہوئے. عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ جو سنت کے مطابق ہے وہی عمل صالح ہے. عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ سنت کے مطابق کو عمل صالح کہتے ہیں. ایمان کس کہتے ہیں؟ شرک کے بغیر، شرک کے جو ہے سے پاک ایمان، وہی ایمان ہے. چلو دعا کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مقبولة تؤدي نقول زين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.